بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بار پھر کیسر منصور آج کے اس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور امید کرتا ہے کہ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی مرزا غالب کے عادات و خصائل کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے ریوائز کی تھیں چار چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ مرزا غالب کے اخلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، مرزا غالب کا دوستوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور مرزا غالب خط کا جواب کس طرح دیتے ہیں، اور شعروں کی اصلاح کے حوالے سے مرزا نے کیا خدمات سر انجام دی، اس حوالے سے پڑھا تھا۔ اور آج ہم اپنے اس خلاصے کو مکمل کرنے کے لیے باقی جو اس سبق کی اہم چیزیں ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو بات کرنے سے پہلے ایک خوبصورت شعر مرزا غالب کے حوالے سے کہ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو، اب کس کس کی مثال دوں تم کو، اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم بے مثال کرتے ہو۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا غالب کا خلاصہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ہاف پڑھا تھا، اور آج ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ قلیل آمدنی۔ مرزا غالب کی جو آمدنی ہے وہ قلیل تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، اتنے زیادہ پیسے، اتنی زیادہ دولت کی ریل پیل نہیں تھی۔ قلیل آمدنی کے باوجود بھی ان کا جو دل تھا وہ بڑا فراخ تھا، وہ بڑے سخی دل کے تھے، وہ بڑے جوان حوصلے کے تھے۔ ان کے دل میں دوستوں کے لیے، معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی تھی، مروت بہت زیادہ تھی، محبت بہت زیادہ تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، دوستوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اب قلیل آمدنی کے باوجود بھی مرزا غالب کے گھر سے، مرزا غالب کے در سے کوئی بھی شخص کبھی خالی واپس نہیں لوٹا۔ بہت ساری تعداد میں لولے، لنگڑے، اپاہج، بے بس، مظلوم لوگ جو ہیں وہ مرزا غالب کے گھر کے دروازے کے باہر کئی دیر تک جو ہے وہ پڑے رہتے، اور مرزا غالب سے جو کچھ بھی ہوتا مرزا غالب ان کی معاونت کرتے، ان کی مدد فرماتے۔ اگلی بات ہے بیٹا ہماری کہ مرزا کے دلی کے ایک دوست، مرزا کے دلی کے ایک دوست تھے، جیسا کہ ہم نے نمبر 2 میں ہم نے بات کی تھی کہ مرزا غالب جو ہے ان کا دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تعلق تھا، اور دوستوں کے لیے وہ جان تک کی بازی لگا دیتے تھے، اور دوستوں کے لیے جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ اس کو کرتے تھے۔ اب مرزا کے دلی کے ایک دوست تھے جو بہت زیادہ امیر تھے، بہت زیادہ دولت مند تھے، بہت زیادہ مالدار تھے۔ ہوا کیا کہ غدر کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا ہوا کہ مرزا کے دلی کے وہ دوست مرزا سے ملنے کے لیے آئے، مرزا سے ملاقات کے لیے آئے، اور کیا ہوا کہ ان کے جو ڈریس تھے، ان کے جو کپڑے تھے وہ اتنے اعلیٰ قسم کے نہیں تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ جنگ سے پہلے کے کچھ حالات اور تھے، اور جنگ کے بعد جو ہے وہ حالات نے کروٹ بدلی، اور حالات جو ہے وہ تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک معمولی سے کپڑے میں، معمولی سے لباس میں تھے۔ جب مرزا غالب نے ان کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو دیکھا، تو مرزا غالب بہت پریشان ہوئے، بہت اداس ہوئے، مرزا غالب کا دل بھر آیا، بہت تکلیف ہوئی اس بات کی مرزا غالب کو۔ تو مرزا غالب نے بڑے ہی خوبصورتی سے ان کے اس سوٹ کی تعریف کی کہ آپ نے تو بہت اعلیٰ قسم کا کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اگر یہ اعلیٰ قسم کا خوبصورت لباس اگر مجھے مل جائے تو کیا بات ہے۔ تو مرزا غالب نے اپنا ایک نیا سوٹ ان کو دے دیا، اور ان کا وہ جو لباس ہے
وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے دوست کی مدد کی، اپنے دوست کی سپورٹ کی، اور کیا وجہ تھی کہ ان کے دل میں دوستی کے حوالے سے یہ جو بات تھی، یہ جو جذبہ تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کو چھپا نہیں سکے۔ اگلی بات ہے بیٹا ظرافت، اور ظرافت کا مطلب ہوتا ہے مزاحیہ، ہنسانے والا، ہنسی مذاق کرنے والا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی بات سن کر ہم مسکرا پڑتے ہیں، ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ظرافت کا عمل ہے مرزا کی مزاج میں، مرزا کے عادات میں، مرزا کی خوبیوں میں، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مرزا کو حیوان ناطق، حیوان ناطق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا جانور۔ حیوان ناطق بولنے والا جانور مراد انسان، اور حیوان ظریف مزاحیہ بولنے والا جانور، یعنی وہ شخص جو سنجیدہ بات کرتا ہے وہ حیوان ناطق ہو گیا، اور وہ شخص جو مزاحیہ انداز میں بات کرتا ہے وہ حیوان ظریف ہو گیا۔ اور ظرافت ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ جس سے بھی بات کرتے مزاحیہ انداز میں، مسکرا کر، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ ایک بار یوں ہوا کہ مرزا جو ہے ایک بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے، تو وہاں بادشاہ نے مرزا سے پوچھا، مرزا آپ نے اس رمضان میں کتنے روزے رکھے؟ تو مرزا نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب اس بات کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں کہا کہ بالکل میں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ جو ظرافت ہے یہ بھی ان کے مزاج کا ایک بنیادی حصہ تھی۔ اس کے بعد ہے خودداری۔ مرزا غالب نے زندگی میں جیسے بھی حالات دیکھے، وہ جن جن مراحل سے، جن جن مشکلات سے گزرے، اس کے باوجود بھی خودداری کا جو عمل ہے وہ انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور خودداری ایسی تھی کہ اگر کوئی امیر آدمی، اگر کوئی عمائد، اگر کوئی شہر کا رئیس ان سے ملنے آتا تو یہ بھی اس کے پاس ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنی انا کا سودا نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے پسندیدہ پھل۔ مرزا غالب کو پھلوں میں سب سے جو زیادہ پسند تھا پھل وہ تھا آم۔ وہ کیا تھا بیٹا؟ آم۔ اور مرزا غالب آم کے بہت دل دادا تھے، بہت زیادہ شوقین تھے۔ ایک بار مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے باغ میں تشریف لے گئے، تو بہادر شاہ ظفر کے کچھ اور بھی دوست اور مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو مرزا اور بہادر شاہ ظفر اور ان کے دوست باغ میں ٹہل رہے تھے، باغ میں گھوم رہے تھے۔ تو مرزا غالب جو ہے وہ آموں کو بڑے ہی عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، بڑے ہی عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ جب ان کا یہ انداز بہادر شاہ ظفر نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ مرزا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ آپ آموں کو اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو مرزا غالب نے کہا کہ جناب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے ان کی اس بات پر انہیں جو ہے ایک آموں کی ٹوکری بھجوا دی۔ اس کے بعد مرزا غالب ایک محفل میں موجود تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ تو مرزا غالب نے کہا کہ بھائی میرا پسندیدہ پھل آم ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ آم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو مرزا غالب نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ بھائی آم میں دو باتیں ہونی چاہیے۔ کون سی باتیں ہونی چاہیے؟ ایک تو آم میٹھا ہونا چاہیے، اور ایک آم بہت ہونا چاہیے، مطلب بہت زیادہ تعداد میں ہونا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کے اس سبق کا خلاصہ جو تکمیل کے مراحل میں ہے۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے اس خلاصہ کے 3 اہم نکات پہ بات کی تھی، اور آج ہم نے 6 اہم نکات پر بات کی ہے، اور اب آپ نے اس سبق کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد ان تمام نکات کو آپ نے اپنے پیج پہ لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے
ان تمام کو ایک ایک پیراگراف کی شکل میں ان کو جو ہے آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے آپ یہ لکھیں گے، ایک تو آپ نے سبق پڑھا ہوگا، ادھر سے آپ نے یہ لیکچر سنا ہوگا، تو اس طرح آپ کا یہ خلاصہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور ختم کرنے سے پہلے ایک شعر کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔